دوستو السلام علیکم، میں ڈاکٹر شعیب آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے بہت سے دوستوں نے فون بھی کیے ہیں، اچھے جانے پہچاننے والے اور اپنے پروفیشن سے بھی۔ علاوہ ازیں چند ایک ڈاکٹر حضرات جو میرے ہیں، ان کے پاس جو کلائنٹ آئے ہیں، تو انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ سر موجودہ دور میں یہ فنکشنل ڈس آرڈر بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ فنکشن ڈس آرڈر کیا ہوتے ہیں، یا اس کی کیا بیس ہے کہ وہاں میڈیسن بھی فیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ٹچی اور موجودہ دور کا ایک اہم ٹاپک ہے، جس سے آلموسٹ میں نے دیکھا ہے کہ سبھی حساس لوگ اور جو گرد و پیش سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ذہن پر اتنے اثرات گہرے ہوئے ہیں کہ ان کا دل و دماغ، پنجابی میں دل و دماغ کہیں گے، ان کا ذہن ان کے قابو میں نہیں ہے اور وہ بے چین ہے۔ وہ یہ رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایک بڑا ایک اسپیشل قسم کی مخلوقات میں سے ہیں، جو کہ جس کو انٹلیکچوئل سکلز بخشی ہیں، یعنی کہ اس کے ذہن کی فنکشنل پاور بخشی ہے، جو عام دوسری چیزوں میں نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے وہ یونیک ہے۔ لیکن جس وقت یہی ذہن اس انسان کے قابو میں نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کس طرح سردردی بن جاتی ہے کہ وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس سلسلے میں اگر آپ مختلف قسم کی جسمانی امراض لیں یا ذہنی امراض لیں، ہم صرف جسمانی پر رکھیں گے، کیونکہ ہمیں یہاں ذہنی کا ہم ذکر نہیں کریں گے، ذہن میں ہم دوسرے ڈائریکشن پر چلے جائیں گے۔ تو میرے سامنے آپ یہ رکھیے گا کہ اگر ایک شخص ڈاکٹر سے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور علاج پر علاج کراتا ہے، میڈیکل ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور طرح طرح سے وہ طریقہ کار اڈاپٹ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی بیماری نہیں جاتی، تو ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ پہلے اس کا میڈیکل ٹیسٹ لیں گے۔ اگر اس میڈیکل ٹیسٹ ٹھیک ہے، تمام اعضاء ٹھیک فنکشن کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے اس کو اسٹرکچرل پرابلم نہیں، یعنی کہ باڈی کی پرابلم نہیں، اس کو فنکشنل پرابلم، یعنی کہ اس کا فنکشن نہیں ہے، کہ گاڑی ہے برانڈ نیو ہے، لیکن اس کا انجن جو ہے اندر اس کا فنکشن نہیں ہو رہا، بے شک وہ برانڈ نیو ہونے کے باوجود اس کی باڈی کسی قسم کی ہو، لیکن سوال یہ ہے اس کا اندر کا انجن کس طریقے سے ورک کرتا ہے۔ تو یہی حال انسان کا ہے۔ تو انسان کی جو ذہن ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ جس طرح انسان ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، تو اس کی امراض بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کی پیچیدگیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر آپ اس سے پہلے لوگ دیکھیں سادہ لوگ ہوتے تھے، کھاتے پیتے صحت مند، کبھی ڈاکٹر کے پاس بھی جانا نہیں ہوتا تھا، وہ فزیکل ورک کرتے تھے، وہ چیزوں میں کنسنٹریٹ کرتے تھے، چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ ان کے میاں بیوی بچے وغیرہ ایک ایکٹیو قسم کی لائف ہوتی تھی، تو انہیں کوئی قسم کا درد غم نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت کوئی ٹی وی میڈیا نہیں ہوتا تھا کہ ایڈز دیکھ کر نئی نئی خواہشات ہوں اور لمبی چوڑی لسٹ ہو ذہن میں کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ حالات ان کے موافق نہ ہوں، ان کے پاس سورسز نہ ہوں، تو وہ طرح طرح کے تانے بانے میں لگے رہتے ہیں۔ تو ان ادر ورڈ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ اور اپنے ذہن کو استعمال کرے اور اس کا ذہن ہی اس کے قابو میں نہ کرے ہو جائے، تو پھر اس کے ذہن میں جو بھی ایک شوشہ یا جو چیز ذہن میں پڑ جائے، تو یوں ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کا ایک قنوتی سا ہو جاتا ہے، وہ ذہن اس کے اوپر چھا جاتی چیز اور وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے نکلنا تو چاہتا ہے، لیکن جتنا نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اتنی ہی اس کے پرابلم بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک جو فنکشن ڈس آرڈر ہوتا ہے، یہ ایک نفسیاتی مرض ہے جو کہ موجودہ دور میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ جس طرح کے حالات، واقعات اور چیزیں ڈفرینٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور انسان کے بس میں نہیں ہے، اس لیے اس کا ذہن اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو اوور ورکنگ، آئی میں سے ورینگ کرنے کی وجہ سے، برین کو اوور یوز کرنے کی وجہ سے، جس طرح ہوتا ہے نا، ایک گاڑی کو آپ اوور یوز کریں تو پھر اس کا ایکسیلیٹر بڑھائیں تو آگے نہیں چلتی، وہیں آوازیں نکالتی رہتی ہے۔ یہی انسان کے دماغ کا حال ہو جاتا ہے کہ اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں ہوتا۔ اس صورت میں اس کے اندر انگزائٹی اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ جس وقت انگزائٹی اور خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کے جو ایڈرینل گلینڈز اندر کی، اس سے چارجنگ ہوتی ہے۔ چارجنگ کیا ہوتا ہے؟ انگزائٹی، خوف، بے بسی، یعنی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے اوپر ایک دباؤ سا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں رہتا۔ ایسے لوگوں کے اندر یہ جو خاص طور پر یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ
انٹروورٹ ہوتے ہیں، اپنے ذہن میں چیزیں لے کر سوچتے رہنا، قنوتی ہوتے ہیں، بال کی کھال نکالنے والے، حساس ہوتے ہیں، اور بعض میں ایگریشن بھرا ہوا ہوتا ہے، نکال نہیں سکتے تو اپنے اوپر نکالتے ہیں، اور ان کے اندر ایک اسٹیٹ آف ہیلپ لیس ہوتی ہے کہ یار میں کروں تو کیا کروں، یعنی چیزیں مجھ پہ نہیں ہوتی، کوئی چیز اس کے قابو میں نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو اکیلا بے بس محسوس کرتا ہے اور سکیئرڈ ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی طور پر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو مینٹل سٹیٹ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سکیئرڈ چائلڈ ہوتا ہے، یعنی کہ بے شک اتنی عمر ہے، پڑھا لکھا ہے، یعنی کہ یہ عموماً پڑھے لکھے زیادہ ذہین و فطین لوگ اس میں دو چار ہوتے ہیں کہ ذہن تو وہی زیادہ استعمال کرتے ہیں، عام ڈل آدمی جس کا ذہن بڑا ریٹارڈڈ قسم کا، وہ بیچارہ تو کم استعمال کرے گا۔ یہ بال کی کھال نکالنے والے، ریسرچ کرنے والے، تانے بانے بنانے والے، تانے بانے بناتے بناتے اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا، تو وہ اس طرح سوچیں اس کو جب چمٹ جاتے ہیں پھر خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں پتہ کیا کرتا ہے کہ وہ لاشعوری طور پر سیلف پیٹی کرتا ہے، اپنے آپ کے اندر اپنی بہبود کے لیے سوچتا ہے، اپنے آپ کہتا ہے یار مجھے یہ نہ کہوں، یہ میں نے کھایا تو یہ نہ ہو جائے، یہ فلاں چیز کو استعمال کیا تو یہ نہ ہو جائے، یعنی کہ اس کے اندر پری ڈسپوزیشن یا پری ججمنٹ ہوتی ہے کہ یہ چیز کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، وہ کرتا نہیں ہے تو لہٰذا وہ اوور چکنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ جو فنکشن ڈس آرڈر کے زیادہ تر آج کل کلائنٹ ہیں، یعنی کہ پیٹ میں درد، ہارٹ پرابلم، نیند نہ آنا، یعنی کہ بد ہضمی، قبض اور طرح طرح کی اس قسم کی کیفیات میں مبتلا ہوتے ہیں، دے گو فرام ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور پھر کہیں گے اس ڈاکٹر نے تو میرا کوئی علاج نہیں کیا، یہ جی آپ نے ٹیسٹ آپ نہیں یہ جی مجھے کسی اور اچھے کے پاس لے جائیں۔ اس صورت میں وہ ڈاکٹر جو اس سے غور سے سنے، اس کو ٹائم دے، اس کا فرینڈلی ہو، اس کو ایک ڈھارس دے، اس کو ایک تحفظ سیکورٹی کا احساس دے، وہ کہتا ہے یہ تو دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ۔ وہ اگر اس کے ایک وٹامن کو بھی ریپ اپ کر کے اس کو دے تو وہ دوائی اس کو دے تو اس کو فوراً اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں پلاسیبو ایفیکٹ، کہ اس کا ذہن کیونکہ اس کو قبول کر چکتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یہ میری ایک سبسٹیچیوٹ ماں ہے، جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے نا انسیکیورٹی، تو ماں آئی سینے سے لگایا پیار سے بات جی، جو چیز بھی دی اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، تو اس کو سائیکولوجیکلی اس کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے، لہٰذا وہ بار بار اس ڈاکٹر کے پاس جائے گا، وہ جو اس کو دے گا اس پر اثر ہوگا، اور دنیا کو کہتا پھرے گا یار آپ بڑے بڑے ڈاکٹر دیکھیں گے، اس جیسے ڈاکٹر کوئی نہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فنکشن ڈس آرڈر ہوتا ہے، اس میں باڈی کا یوں سمجھے کہ باڈی ہے، اس سے بھی اور ایک سادہ مثال دوں، ایک ٹیوب ہے وہ سائیکل کی، اس سائیکل کی ٹیوب کا جو کمزور حصہ ہوگا، جب آپ اس کو اوور پمپ کریں گے، ہوا ڈالیں گے تو وہ حصہ پھول جائے گا اور وہاں جا کر افیکٹ ہوگا، لہٰذا وہ لوگ جو فنکشن ڈس آرڈر کے پاسبل مریض ہوتے ہیں، ان کا وہ حصہ جو وہ آسپیکٹ جس پر اوور ورک کیا ہوا ہو، اس پر جا کے ایک انگزائٹی کو اس علاقے پر جا کے ایفیکٹ کرتی ہے اور اس کے اندر وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ذہن کو استعمال کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ کا ذہن ہے، آپ خود استعمال کر رہے ہیں، ان چیزوں کو یوز کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اور آپ کے اس کے اوپر اثرات ہو رہے ہیں اور آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کا ذہن ہے لیکن آپ کے قابو میں نہیں ہے، یعنی کہ وہ جس طرح کہتا ہے اس طریقے سے دنیا کو کرتے ہیں، اور اگر وہ بہت ہی زیادہ ہے اور اس کے اندر آرگینک پرابلم ہو جائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ سائیکوٹک ہو گیا ہے، نیوروٹک ہو گیا ہے، یہ اس کو اسٹرکچر پرابلم یا برین پرابلم ہے۔ لیکن یہ جو تیسری کیٹیگری جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ذہین و فطین لوگ ہوتے ہیں، ان کا ذہن انہی کے پہلے قابو میں ہوتا ہے، لیکن اس کو جب اوور ایکسیسو یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ ذہن قابو میں نہیں رہتا، تو دا وے ہی تھنک دا وے ہی فیل، جس طرح وہ سوچتے اس طرح باڈی میں محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ ذہن میں خیال آیا یار میں نے یہ چیز کھائی ہے تو گیس اور آوازیں نکالی، پھر کہا یار بڑھ گئی ہے، وہ جی وہ فلان چیز دو جی، وہ جی یہ تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ جی میں تو بیٹھ نہیں سکتا، پھر اس کے بعد پریشان پسینے پسینے ہو رہے ہیں، وہ جی اب کیا بنے گا،
پھر وہ جی میری اللہ میاں تو مجھے چھوڑ گیا، سب مجھے چھوڑ گیا، میرا کیا بنے گا، ہے اللہ کیا ہوگا؟ اور وہ بے چین بے بس، اور ہر ایک اس کو دلاسے دے رہا ہے، نہیں جی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، میں تو مر جاؤں گا، یا اللہ اس سے تو بہتر موت دے دے۔ اس قسم کی اس کے اندر نیگیٹو آئیڈیشن ہوتے ہیں، نفسیاتی طور کہتے ہیں سوسائڈل آئیڈیشن تو نہیں کہتے، نیگیٹو آئیڈیشن، کہ نیگیٹو تھاٹ کہ مجھے یوں نہ ہو جائے، اس طریقے سے نہ ہو جائے۔ تو اس قسم کی امراض دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ریزن یہ ہے جس طرح دنیا ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، ہمارے حالات پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں کسی پر سکون نہیں ہے، اور ہمارے لسٹ آف خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور گھر کے معاملات اس قسم کے ہیں، اپنے جو سورسز ہیں اس کے اندر وہ اس کو حل نہیں کر سکتا، اور خواہشات کی لسٹ بھی لمبی ہے، تو دماغ بھی قابو میں نہیں آتا، تو یہ دماغ اس سے باغی ہو گیا، تو وہ باغی دماغ جو اس کو اس کی یہ قسم کی سزا دے رہا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس کا انالیسس کریں موجودہ جو ریسرچ ہے اس کے حساب سے، آپ کے پاس جو میڈیکل ڈاکٹرز کے پاس جو لوگ جاتے ہیں اس میں سے مور دین 50% کو فنکشنل ڈس آرڈر ہے، ان کا اسٹرکچر ٹھیک ہے لیکن وہ محسوس کرتے ہیں، ان کا دل ٹھیک ہے، بار بار وہ چیک کرواتے ہیں، خود بھی ہاتھ ڈالا ہوا ہوتا ہے تو چیک کر رہے ہیں، اور ان کی ساری توجہ اس دل کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس بیماری میں اتنی ریسرچ کر جاتے ہیں کہ جس طرح اس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، یہ کھائے تو یوں ہوگا، یہ کھائے تو یوں ہوگا، اور پھر اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے ہر چیز کو کھانے پینے جس چیز کے متعلق سینسٹیو ہو جاتے ہیں اس کے متعلق اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ انگزائٹی ان میں یہ خوف ہوتا ہے یار ایسا ہو نہ جائے، ایک انسرٹینٹی غیر یقینی کیفیات دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں میرے عرض کرنے کا مطلب ہے جن صاحبان نے بھی مجھے سوالات پوچھے ہیں، یا یہ جو اتنے فون آئے، میں ہر ایک کو جواب نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے یہ پروگرام تو میں نے کچھ اور کرنا تھا لیکن میں بائی ایئر کر رہا ہوں اس کو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انسانی فطر بڑی پیچیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت ذہن تو دیا، لیکن یہ اگر آپ کے قابو میں ہے تو دنیا کی اتنی بڑی چیزیں یہ جو سب ہم نے بنائی، انسان نے بنائی ہیں، حضرت آدم آئے تھے وہ تو اس زمین پر آئے تھے اور تو کوئی نہیں تھا، لیکن اس کو ذہن کو جب انہوں نے بامقصد استعمال کیا اور اس کو ایک سسٹم کے تحت استعمال کیا، چیزوں کے اندر تجسس کر کے وہ ڈھونڈا، تو کہیں کے کہیں پہنچ گئے، یعنی کہ چاند پر بھی پہنچ گئے۔ لیکن جب یہ ذہن جو نفیس ہے جب آپ کے قابو میں نہیں آتا تو آپ کو وہ لوہے کے چنے چبواتا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، نہ رات کو چین ہے نہ دن کو چین ہے، ہر وقت ای سی جی ٹیسٹ کریں، او جی گھر میں یہ نہ ڈالو، اس میں زیادہ مرچ مسالہ تو نہیں ہو گیا، وہ دیکھیں نا میں نے کہا تھا یہ آپ نے کیا چیز ہے جی، سب چیز جس طرح آپ نے نہیں مجھے محسوس ہوتا ہے آپ لوگ کھانے میں کوئی توجہ نہیں دے، آپ لوگوں کو میرے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں مر جاؤں، آپ کو اس سے کیا؟ اس قسم کے یہ واقعات ہر گھرانے میں طرح طرح کے ہو رہے ہیں، اور یہ زیادہ تر اس میں میں سے ایجڈ لوگ یا ایڈلٹ لوگ آتے ہیں۔ نوجوان نسل کے جو لوگ ہیں وہ اس لیے بچ جاتے ہیں، وہ کھیل کود، فزیکل ایکسرسائز، اور دنیا میں ان کو کوئی اور سوچ نہیں ہوتی، کھاؤ پیو عیش کرو، یا اس قسم کے یعنی کہ ان کو پرابلم نہیں ہوتی، دے آر فری ٹائپ پرسن۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے گرد و پیش کا مشاہدہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ٹائم اوور ہو گیا، لہٰذا ہم اگلے پروگرام میں یہ بتائیں گے کہ اس کا ماحول کے ساتھ کیا تعلق ہے، اگر کسی کے ملک میں انسرٹنٹی ہو تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، من حیث القوم اس کے اوپر کس طریقے سے ایفیکٹ ہو سکتا ہے، کیا یہ تو نہیں ہے؟ اس چیز کا ہم اگلے پروگرام میں تجزیہ کریں گے، ماحول اور حالات کو مد نظر رکھ کر کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اپنے حصے میں ہم کس طریقے سے بہتری کر سکتے ہیں۔ آخر پر صرف یہ کہوں گا، ہر کیس کا جو ان میں سے سلیوشن ہوتا ہے وہ اس کی کیس ہسٹری میں پنہاں ہوتا ہے۔ کمال کی بات ہے، ہر جتنے بھی نفسیاتی مسائل ہیں، آپ نے ٹاپک بھی دیکھا ہوگا، ہڈن اس کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے اس کا علاج، اس شخص کی بیماری کے اندر ہی اس کا علاج ہوتا ہے، اس کے تانے بانے ہوتے ہیں، اس کو ری آرگنائز کرتے ہیں، تو وہ جو ایک قسم کا سرکٹ شارٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو جب آپ ایک پروڈکٹیو طور پر رکھتے ہیں تو ایک مشین چلنے لگ جاتی ہے۔ تو ہر ایک شخص کا علاج کا حل ہے
اور ود ان اس کیس ہسٹری حالات ہے، اور اس کی کیس ہسٹری کے اندر پتہ چلے گا اس کا ارلی سٹیجز میں کس طریقے سے ہوا، اس کا ذہن کیسے تھا اور کیوں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ اور جہاں تک اس کا علاج ہے، اس کے اندر تھیراپی یہ نہیں ہے جی فلان کی تھیراپی لاؤ، گسٹارڈ لاؤ، تو نہیں تھیراپی لے آؤ، اور یہ آئی میں سے فرائڈ لے آؤ، یونگ لاؤ، یہ اس سے نہیں ہوگی۔ یہ اس شخص کے مینٹل لیول پر آ کر اس کا اعتماد حاصل کر کے آپ نے اس کا ایک سبسٹیچیوٹ اس بچے کو پیرنٹل فیلنگ دینی ہے۔ تو ان شارٹ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو کسی جگہ اپنائیت کی ضرورت ہے، انسیکیورٹی ہے، وہ ہیلپ لیس محسوس کرتا ہے، الون محسوس کرتا ہے، ریجیکٹڈ، انسلٹڈ، ڈیفیٹڈ محسوس کرتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ آئی ہیو نو ورتھ، نو ویلیو ان دس ورلڈ۔ وہ کیفیات کو ختم کرنے کے لیے اس کو پھر ایک سائیکولوجیکل سیشن دیے جاتے ہیں، جس میں ریپٹ کر کے اس کو پہلے جو ہوتا ہے ڈاکٹر اس کو اپنے آپ پر ڈپینڈنٹ کرتا ہے، اس کو ماں سمجھ، پھر ایسا اس کو اندر چینج آ کر خود اعتمادی کر کے اس کا جو بکھرا ہوا دماغ ہوتا ہے ایسا اس کو ری آرگنائز کر کے ایک پروڈکٹیو ایک سمپل سسٹم میں ڈالتے ہیں۔ تو ان شارٹ میرے عرض کرنے کا یہ مقصد ہے آپ سے، جو بھی نفسیاتی مسائل ہیں انسان کے حالات کے اور خود پیدا کردہ ہیں، ان کی سوچوں کے، اگر ان چیزوں کو آپ ریزالو کیا جائے تو پریونٹیو میجر لے کر اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اور کیوریٹیو میجر لے کر اس کو آگے لے کر چلتے ہیں، تو یہ 100 ٹائم کیوریبل ہے، بٹ اٹ ٹیکس ٹائم۔ جو لوگ زیادہ ضدی ریجڈ ہوتے ہیں، یا زیادہ جنونی قطوطی ہوتے ہیں، یا جو دوسروں پر ٹرسٹ بالکل ہی نہیں رکھتے، اور وہ پھر اپنے آپ کو دنیا کی محور، دنیا کا سینٹر سمجھتے ہیں، اور وہ خود اپنے آپ سے بے بس ہوتے ہیں، تو یہ آدمی کبھی سوسائڈ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اسی میں لڑتے مرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو مارتے رہیں گے۔ بٹ دیر از سولوشن، توکلت علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا۔ آخر پر یہ کہوں گا، اللہ تعالیٰ کا ہے اے میرے بندے میں توجہ دو، میں نے پیدا کیا، میں ودود ہوں، محبت کرنے والا، میرے سے دوستی رکھو۔ جن کو خدا پر توکل ہوتا ہے تو ان کی یہ بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو دین دنیا سے بے بہرا، یا صرف نام ہی نام کے مسلمان چوگے پہن کے کہانیاں بنا کر سنانے والے، اندر سے کچھ باہر سے کچھ، وہ ان چیزوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ اور جو مولا کے لوگ ہوتے ہیں، خدا کے، وہ ایک کیا ہوتا ہے، وہ بے نیا کنٹینٹڈ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کنٹینٹڈ بنائے۔ وقت کافی ہو گیا، ہم سوری فار دیٹ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کا باقی حساب سے ہم شیئر کریں گے۔